اللہ کی رضا اور مشیت میں کیا فرق ہے؟ مسئلہ تقدیر پہ میرے 7 گھنٹے کے 4 لیکچر دیکھ لیں. مسئلہ 103 104 ABC، اس کے اندر میں نے اس ٹاپک کو ویسے کھول کے بیان کیا ہے، لیکن اب چونکہ آپ نے سوال کر لیا ہے نا، تو میں ایک ہی آیت کوٹ کروں گا، آپ کو پورے کی پوری ڈاکٹرائن کلیئر ہو جائے گی. وہ ہے سورہ الزمر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے اندر ایک آیت ایسی ہے کہ آیت نمبر ہے 7، سورہ الزمر، سورہ نمبر 39، پارہ نمبر 23. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کی روش اختیار کرو گے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ولا یرضی لعبادہ الکفر، لیکن یہ یاد رکھنا کہ اللہ کی رضا اس میں نہیں کہ تم کفر کرو. مسئلہ کلیئر ہو گیا؟ تمہیں اختیار دے دیا کہ تم کفر کرو، لیکن اس اختیار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری بھی مشیت ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم ایسا کرو. نہ، آج ایک لے لیں بڑا تلخ جملہ، کشف المحجوب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شیطان سے غلطی اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے کروائی ہے، اور آدم علیہ السلام، یہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے کروائی ہے. تو یہ تصوف نے جو کچھ پیش کیا ہے مشیت اور تقدیر کے مسئلے کو، یہ ایسا نہیں ہے. قرآن ان کھول کے پڑھتے، قرآن سے ان لوگوں کا تعلق ہی کوئی نہیں رہا نا. پتہ انہوں نے تو اپنے بزرگوں کے واقعات نقل کیے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ یہ مان لیں کہ شیطان اور آدم سے غلطی اللہ نے کروائی ہے، تو بھائی پھر موج مارو، پھر تسی جو مرضی کرو، نچدے رہو. جنت جو لکھی ہے جنت ہی لبنی ہے، دو لکھی ہے دو لبنی ہے. پورے قرآن کی ڈاکٹرائن کے خلاف ہے. قرآن کی ڈاکٹرائن ایک ہی آیت، سورہ الزمر آیت نمبر 39، مسئلہ تقدیر بھی حل، مسئلہ مشیت بھی حل، سب کچھ. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کی روش اختیار کرو گے تو بے شک اللہ تو بے پرواہ ہے. ولا یرضی لعبادہ الکفر، لیکن یہ یاد رکھنا بے پرواہی کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ تسی ٹھیک ہے جی پٹھے کام بھی کرو. نہیں، اللہ کی رضا اس میں نہیں ہے. کھلی چھٹی تمہیں دی ہوئی ہے. اسی لیے میں ایک جملہ بولتا ہوں کہ کائنات میں ہر کام اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے، مرضی سے نہیں ہو رہا. یہ مشیت اور رضا کا فرق، اجازت سے ہو رہا ہے. آپ کو اجازت ہے کہ اذان کی آواز پہ آپ شراب خانے جائیں یا مسجد میں جائیں، لیکن مرضی ہے اللہ کی کہ آپ شراب خانے جائیں. لیکن آپ کو کھلی چھٹی دی ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، سورہ الدہر. ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کیا ہے، چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ ناشکری کی. لیکن ساتھ کا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، سورۃ العنکبوت آخری آیت. جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہ ان کے لیے کھولیں گے. دنیا میں کھلی چھٹی ہے. تو ہر چیز اللہ کی اجازت سے ہو رہی ہے، مرضی سے نہیں ہو رہی. ورنہ ہم کیا کہیں گے، زنا اس کی مرضی سے ہو رہا ہے. اجازت سے اس اعتبار سے ہو رہا ہے کہ اگر کوئی ارادہ کرتا زمین میں دسا دیا جاتا، لیکن اجازت سے مراد کھلی چھٹی ہے، کرو آگے پوچھا گا. یہاں پہ بھی یہی بات آئی کہ کفر کرو گے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، لیکن یہ پرواہ کا مطلب یہ نہ سمجھنا کہ ٹھیک ہے جنت ہی دے دے گا. ولا یرضی لعبادہ الکفر، لیکن وہ اپنے بندوں سے راضی نہیں اس بات پہ، اس کی رضا اس میں نہیں ہے. مشیت تو یہ ہے کہ تمہیں کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، یہ مشیت ہے کہ ظاہر دنیا میں چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم چل ہی اس طرح سکتا تھا کہ آپ کو اختیار دیا جاتا. یہ اس کی مشیت اور تقدیر تھی. رضا اس کی یہ نہیں، رضا یہ ہے کہ کفر نہ کرو. ولا یرضی لعبادہ الکفر، وہ اپنے بندوں سے کفر پسند نہیں کرتا. وان تشکروا، اور اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو، یرضاہ لکم، یہ وہ پسند کرتا ہے. تو بتا دیا کہ میری رضا اور مشیت میں کیا فرق ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور یاد رکھنا کہ کوئی جان اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہر بندے نے اپنے اعمال کا جواب دے خود ہونا ہے. ثم الی ربکم مرجعکم، اس کے بعد تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا. فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں خبر دے دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے. انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے. ٹھیک ہوگا، ہر مسئلہ کلیئر ہے. ایک اور تحفہ لے جائیں، سورہ طہ میں بھی ایک آیت ہے. یہ اکثر ہر الٹے کام کو نا لوگوں نے نا تھوپ دیا تھا جی وہ تقدیری چیز لکھا سی، اللہ کر رہا ہے، اللہ کروا رہا ہے، نعوذ باللہ. میں نے ایویں تو نہیں 200 آیات کور کی. مسئلہ 103 104 ABC میں نے انہی چیزوں کی وجہ سے کور کی ہیں.
اچھا ہاں، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 123، اس کا میں نے نام رکھا ہے مسئلہ تقدیر کا حل، ایک آیت میں۔ لوگ کہتے ہیں تقدیر بڑی مشکل ہے، ایک آیت میں سنیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا کہ جب قصہ آدم اور ابلیس ڈسکس ہوا ہے کہ ہم نے جنت سے نکال دیا، جنت میں انہوں نے جب وہ پھل کھا لیا، جسم ننگا ہو گیا تو وہ پتوں سے جسم ڈھانپنے لگے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے حکم دیا کہ تم دونوں اب نیچے اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، یعنی اب ظاہر انسان کو عقل دی ہے تو آپس میں لڑیں گے بھی ایک دوسرے کے ساتھ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو یاد رکھنا جب کبھی بھی میری طرف سے کوئی ہدایت کی بات آئے گی، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَا، تو جو کوئی اس ہدایت کی کتاب کی پیروی کرے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، تو وہ نہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت ہوگا۔ تو بدبختی آپ خود کماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو میری کتابوں کی پیروی کرے گا نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا۔ تو بدبختی تو آپ کما رہے ہیں، آپ کتاب پڑھیں نا تو بدبخت نہیں ہوں گے، کتاب چھوڑ دیں گے تو ہو جائیں گے۔ تو آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں نہیں کر رہے تو ہم آپ کو کہتے ہیں اگر آپ کو آج گورنمنٹ کہے کہ قرآن ترجمے سے اونچی آواز سے پڑھنا ہے، اس کی ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے، جو یہ ویڈیو پیش کرے گا فی ویڈیو وہ 1 کروڑ روپے گورنمنٹ سے لے لیں، 10 ملین۔ جو پاکستانی ایک دفعہ قرآن ترجمے سے پڑھے اور ایک بار ویڈیو پروڈیوس کر دے کہ اس نے ہاں واقعی پڑھا ہے تو 10 ملین۔ تو میرا خیال ہے پاکستان میں کوئی جنہوں نے بھی اردو آندی انہوں نے بھی 10 دہاڑے لا کے سیکھ لینی ہے، اور جیسا چل رہا ہوتا ہے نا کہ یہ پیکج فلاں مدت تک کے لیے ہے، لوگ نا چھڑو۔ تو اس کا مطلب ساروں میں کمپیٹنسی موجود تھی، ساروں کے پاس وقت تھا، صرف دنیا کی لالچ تھی تو کر لیا۔ تو آپ کوئی کہہ تو نہیں سکتا۔ اس طرح کی آیت سورہ بقرہ کے شروع میں بھی آئی ہے، دیکھنا جب کبھی میری طرف سے ہدایت کی بات آئے گی اس کی پیروی کرے گا، نہ اسے خوف ہوگا نہ غم، ادھر یہ الفاظ ہیں، اور جو کوئی اس کا کفر کرے گا وہی لوگ ظالم ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے دوزخ میں۔ سورہ بقرہ میں بھی یہ آیت آئی ہے۔ تو تقدیر اور مشیت اور رضا بالکل کلیئر ہے۔ اتنی موٹی بات ہے، میرے خیال ہے اس کائنات میں سب سے موٹی بات جو کسی بھی موٹی عقل میں آ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، وہ اپنی مرضی سے حق اور باطل کی تمیز کرتا ہے۔ جو اللہ کی بات مانے گا جنت میں جائے گا، پیغمبروں کی بات مانے گا جنت میں جائے گا، جو پیغمبروں کا مخالف ہوگا دوزخ میں جائے گا۔ ایک کیڑی راکٹ سائنس ہے جی، جیسے تو انہوں کوئی علماء کی ڈگری لینے کی ضرورت ہے۔ آئیے لگا بات ہے ڈگری والوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، جب تک ڈگری نہیں ہوتی اس وقت بات سمجھ آئی ہوتی ہے، جیسے ہی ڈگری آتی ہے نا وہ کسی اور طرف ہی چل پڑتے ہیں، پھر گستاخی ہو جائے گی، چھوڑ دو۔ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ دیکھ لیں ہر بات علمی کر رہے ہیں ہم، ہر چیز کے قرآن سے جواب دے رہے ہیں۔ لوگ تو فلاسفر بیٹھے ہوتے ہیں، فلسفانہ گفتگو کرتے ہیں، قرآن کھولو یار، اس سے بڑی کون سی فلسفے کی کتاب ہے؟ ٹھیک ہے نا، ہر چیز بالکل پن پوائنٹ۔ لیکن یہ پھر آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ سر ہم سورہ زمر میں سورہ طٰہٰ میں پہنچے ہیں تو اس لیے پہنچے ہیں کہ پڑھا ہے، زندگی لگائی ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے نا جی، تب پتہ ہے کہ یہ آیت فلاں جگہ ملے گی، فلاں جگہ بالکل ایک آیت میں پورا مسئلہ حل ہے۔ وہ جیسے اردو میں کہتے ہیں نا ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، یعنی ہاتھی کا پاؤں اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس سے بڑا سائز لینے کی آپ کو ضرورت نہیں، سارے پاؤں سے چھوٹے ہی ہوں گے۔ تو یہ کانٹے کی بات قرآن میں ایک آیت بعض اوقات ایسی سٹرانگ ہوتی ہے کہ جس میں اس معاملے پہ اس کو ڈاکٹر سراج صاحب فرمایا کرتے تھے نا ذروۂ سنام، ایپیکس، چوٹی، وہ ہر ٹاپک پہ ایک آیت بڑی سٹرانگ ہوتی ہے پورے قرآن کے اندر، اس آیت کو آپ پکڑ لیں اس ٹاپک پہ آپ کو ہر بات سمجھ آ جاتی ہے۔ تو یہ میں نے چوٹی والی 2 آیات پکڑ لی، پورے قرآن کی تھیم آپ کو اس میں کلیئر ہو جائے گی۔ ٹھیک ہوگا جی، آگے چلیں۔